الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ یعنی جو درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود شریف پڑھ کے جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اللہ رب العزت نے پارہ 29 سورہ معارج میں ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں یہ ہے جن کا باغوں میں اعزاز ہوگا۔ یعنی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی وقت پر ادائیگی کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں باغ تیار کر رکھے ہیں۔ باغ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اعزاز فرمائے گا، ان کی عزت فرمائے گا۔ نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام کی سنت نماز ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ نماز قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے۔ نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے۔ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کا ساتھی ہے۔ نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس سے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یعنی جو نماز کی پابندی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ بھلا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا تو اس سے بڑی نعمت کون ہوگی؟
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوگا جب قیامت کے دن کوئی آسمان کا سایہ، کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، آسمان بہہ جائیں گے، زمین تانبے کی ہوگی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نمازی سے خوش ہو کر اس پر رحمت فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمازی کو دیدار ہوگا۔ نماز ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تجھے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء، یعنی اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز میں شفا ہے۔ نماز دل اور معدہ اور آنتوں وغیرہ کے مرض میں شفا دیتی ہے۔ نماز درد غم کا احساس بلا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے۔ نماز میں بہترین ورزش ہے۔ اس کے قیام میں رکوع سجدے وغیرہ کرنے سے بدن کے اکثر جوڑ حرکت کرتے ہیں۔ نزلہ زکام کے مریض کے لیے طویل یعنی لمبا سجدہ نہایت مفید ہے۔ سجدے سے بند ناک کھلتی ہے۔ آنتوں میں جمع ہونے والے غیر ضروری مواد کو حرکت دے کر نکالنے میں سجدہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نماز سے ذہن صاف ہوتا ہے اور غصے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ نماز رزق لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرتی ہے، اذیت یعنی تکلیف دور کرتی ہے۔ نماز بیماری بھگاتی ہے، دل کی قوت بڑھاتی ہے، فرحت یعنی خوشی کا سامان بنتی ہے، سستی دور کرتی ہے۔ نماز شرح صدر کرتی ہے یعنی سینہ کھولتی ہے، روح کو غذا فراہم کرتی ہے، دل منور یعنی روشن کرتی ہے۔ نماز سے چہرہ چمکتا ہے یعنی نماز چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، خدائے رحمان سے قرب پہنچاتی ہے۔ نماز شیطان کو دور بھگاتی ہے۔ یہ فائد انسان کو جو نمازی ہے اس کو یہ نماز پڑھنے سے ملتے ہیں۔ اور نماز کے بارے میں مناوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر، پھر عشاء، پھر مغرب، پھر ظہر، اور پانچوں نماز کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے۔ پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ جمعہ کی جماعت اس لیے افضل ہے کہ اس میں کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسے دیگر نمازوں سے ممتاز کرتی ہیں، جبکہ فجر و عشاء کی جماعت اس لیے فضیلت والی ہے کہ ان میں مشقت یعنی محنت زیادہ ہے۔ سب سے افضل نماز عصر کی ہے جو درمیانی نماز ہے، اور پھر جمعہ کی نماز سب سے افضل نماز ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کیا کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ امام فقیہ ابولیث سمرقندی نے فرمایا، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے موسیٰ، فجر کی 2 رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی، جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا، اور میرے ذمہ ہوگا۔ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں یعنی نبی آخری زمان اور اس کی امت پڑھے گی، انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے میں بخش دوں گا، اور دوسری کے بدلے میں ان کی نیکیوں کا پلہ باری کر دوں گا، اور تیسری کے لیے فرشتے موکل مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ یعنی کشادہ کر دوں گا، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بری نظر سے ڈالیں گی۔ اور اے موسیٰ، عصر کی 4 رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو 7 آسمانوں زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا، سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے۔
یعنی فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اے موسیٰ، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، انہیں نبی آخر زمان اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا، جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا کر دوں گا۔ اے موسیٰ، شفق ڈوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں پڑھیں گے تو انہیں اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ دنیا معافیہ یعنی دنیا اور اس ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یعنی پانچوں وقت کی نمازیں جو پڑھے گا تو ایسا گناہ سے پاک ہو جائے گا جس طرح کہ ابھی اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمے میں ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جو فجر کی نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں ہے۔ اور خاص صبح یعنی فجر کی نماز کا ذکر کرنے میں یہ حکمت یہ ہے کہ اس نماز میں مشقت یعنی محنت ہے، اس پر پابندی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کا ایمان خالص ہو، اسی لیے وہ امان یعنی پناہ کا مستحق ہوتا ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں، اللہ پاک کا ذمہ توڑنے کی سخت وعید یعنی سزا کی دھمکی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے شخص کو ایذا یعنی تکلیف پہنچانے سے ڈرنے کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ یعنی جس نے صبح کی فجر کی نماز نہیں پڑھی اور وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بغیر گیا تو گویا اس کے ساتھ شیطان کا لشکر ہے، اور شیطان کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور وہ شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار مدینہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی یعنی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں یعنی 3 گانٹھیں لگا دیتا ہے۔ ہر گرہ یعنی گانٹھ پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ بس اگر وہ جا کر اللہ کا ذکر کرے تو گرہ کھل جاتی ہے، اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ خوش تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے، اور ورنہ غمگین دل اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے پاک تحت لکھتے ہیں کہ شیطان انسان کے بالوں میں یا دھاگے میں صبح کے وقت غفلت کی 3 گرہیں لگاتا ہے، اسی لیے صبح کے وقت بڑے مزے کی نیند آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 گرہوں یعنی گانٹوں کے کھولنے کے لیے 3 عمل ارشاد فرمائے ہیں۔ یعنی جب آدمی اٹھے گا تو یہ گرہیں اٹھ جائے گی، کھل جائیں گی، اور وہ جلدی اٹھے گا، نہیں تو شیطان اس پر سوار ہوگا۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ذکر آیا ہے کہ شیطان اس پر پیشاب کرتا ہے جب آدمی صبح کی فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس سے پھر وہ خوش تر و تازہ ہو کر صبح کرتا ہے کہ تحت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ شیطان کی قید اور غفلت کی چادر سے چھٹکارا پا کر اللہ پاک کی خوشی پانے میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے الٹ جو شخص رات میں اٹھ کر نہ ذکر اللہ کرتا ہے، نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے،
بلکہ شیطان کی فرمانبرداری کرتے ہوئے سویا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی فجر کی نماز تک نکل جاتی ہے تو وہ غمگین دل اور ساری فکروں کے ساتھ اور اپنے کام پورا کرنے کے تعلق سے حیران و پریشان ہو کر صبح کرتا ہے۔ جو کام بھی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس میں ناکام رہتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیکی سے دور ہو کر شیطان کے دھوکے کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص کے متعلق ذکر کیا گیا کہ وہ صبح تک سوتا رہا، نماز کے لیے نہ اٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے حصے نماز کے لیے نہ اٹھا کے تحت فرماتے ہیں، یعنی نماز تہجد کے لیے، نماز فجر کے لیے نہ اٹھا۔ پہلے یعنی تہجد میں نہ اٹھنے والے معنی زیادہ مناسب ہے، کیونکہ صحابہ کرام فجر ہرگز قضا نہ کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ یہ کسی منافق کا واقعہ ہو جو فجر میں نہ آتا تھا۔ معلوم ہوا کہ نماز فجر میں نہ جاگنا بڑی نحوست ہے، نیز کوتاہی کرنے والوں کی شکایت اصلاح کی غرض سے کرنا جائز ہے۔ قوت القلوب میں ہے کہ شیطان کے پاس سعود ناک میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے، لعوب چاٹنے والی کوئی چیز ہے، اور ضرور آنکھ میں ڈالنے والی کوئی چیز ہے۔ جب وہ بندے کی ناک میں سعود ڈالتا ہے تو اس کے اخلاق برے ہو جاتے ہیں، جب لعوب چٹاتا ہے تو اس کی زبان برا بولنے والی ہو جاتی ہے، یعنی گالیاں بکتا ہے وہ اور برے اخلاق والا ہو جاتا ہے، اور جب بندے کی آنکھ میں ضرور ڈالتا ہے تو رات بھر سویا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ سب شیطان کے حربے ہوتے ہیں جو اس کے کان میں اور ناک میں ڈالتا ہے، تو آدمی کے اخلاق اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور اگر صبح کو میٹھی میٹھی نیند آتی ہو تو سوچ لیں کہ یہ شیطان کے وار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب نہ کر گیا ہو۔ اس لیے ہمیں فجر میں جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی تو ماہ صیام میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ قید ہو چکا ہے، ہماری مسجدیں بھی بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، بہاریں ہیں، لیکن جب رمضان مبارک چلا جائے گا تو شیطان کے بڑے خطرناک قسم کے جو شیطان ہیں وہ کھل جاتے ہیں، تو انسانوں کو وہ اپنی قید میں لے لیتے ہیں اور مسجد کی طرف نہیں آنے دیتے۔ کیونکہ ابھی میں نے جو شروع میں سنایا ہے کہ نماز پڑھنا شیطان کے لیے بڑی گراں ہے، اور جو بندہ نماز پڑھے گا شیطان کو وہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے وہ نماز سے روکتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، اور نماز کے فضائل بہت سارے ہیں، جس طرح کہ میں نے عصر کی نماز کے بارے میں بتایا کہ عصر ساری نمازوں سے افضل ہے، اسی طرح مغرب کی نماز بھی جو ہے اس کی فضیلت بتاتا ہوں، ٹائم ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس کے لیے مقبول حج و عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا، وہ ایسا گویا یعنی جیسے اس نے شب قدر میں قیام کیا۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے، ان کے درمیان میں کوئی بری بات نہ کہے تو 12 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں، جس کو نماز اوابین کہتے ہیں، مغرب کی 3 رکعت فرض پڑھنے کے بعد 6 رکعت ایک ہی سلام سے پڑھے، جو کہ یعنی مغرب کی نماز فرض پڑھ کے 6 رکعت نفل کی نیت کر لے تو اس میں اوابین کا بھی ثواب مل جائے گا، اور جو سنت اور نفل ہے اس کا بھی ثواب مل جائے گا۔ تو گویا جو ابھی فضیلت ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس کو اوابین کہتے ہیں، یعنی 6 رکعتیں مستحب ہیں، ان کے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں،
خواہ ایک ہی سلام سے سب پڑھے یا 2 سلام سے یا 3 سلام سے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنا افضل ہے، لیکن اگر 6 رکعت گٹھی پڑے گا تو وہ فضیلت بھی مل جائے گی۔